سورۃ فاطر کی آیت نمبر 10۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم جعلکم ازواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون واللہ خلقکم من تراب، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے، ثم من نطفہ، پھر ایک پانی کی بوند سے، ثم جعلکم ازواجا، پھر اسی نے بنایا تمہیں جوڑے جوڑے، وما تحمل من انثى، اور جو اٹھاتی ہے کوئی بھی مؤنث، ولا تضع، اور جو وہ جنم دیتی ہے، الا بعلمی، وہ سب اللہ کے علم میں ہے، وما يعمر من معمر، اور جو عمر دی جاتی ہے کسی بھی عمر رسیدہ کو، ولا ينقص من عمره، اور کسی کی عمر میں کمی کی جاتی ہے، الا فی کتاب، تو وہ سب کچھ لوح محفوظ میں درج ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ بات اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ وما یستوی البحران، اور برابر نہیں ہو سکتے دونوں دریا، ھذا عذب فرات، یہ میٹھا خوشگوار ہے، سائغ شرابہ، اس کا پینا نہایت شیریں ہے، وہذا ملح اجاج، اور یہ نمکین اور کڑوا ہے، ومن کل تأکلون، اور ہر ایک سے تم کھاتے ہو، لحما طریا، تازہ گوشت، وتستخرجون حلیۃ، اور تم نکالتے ہو اس سے زیورات، تلبسونہا، جن کو تم پہنتے ہو، وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، اور تو دیکھے گا کہ کشتیاں اس میں وہ چل رہی ہیں، لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم تلاش کرو اس اللہ کے فضل کو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ان دو آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کے مختلف دلائل بیان فرمائے ہیں۔ انسان کی تخلیق کا ذکر کیا، اس کی عمر کا ذکر کیا، اللہ رب العالمین نے دریاؤں کی پانیوں کا ذکر کیا، اس میں سے نکلنے والی اپنی بیش بہا نعمتوں کا ذکر کیا۔ ان سارے انعامات کو یاد دلانے کا مقصد ایک تو وہ ہے جو اس سورت کے شروع میں لفظ آیا الحمدللہ، کہ انسان ان ساری نعمتوں پہ کیا کرے،
اللہ کا شکر ادا کرے۔ دوسری بات یہ کہ انسان ان ساری نعمتوں کو سن کر یہ بات جان لے، پہچان لے کہ پوری کائنات میں معبود برحق، سجدوں کے لائق، عبادت کے لائق، نظر و نیاز کے لائق صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور تیسری بات یہ مقصود ہے اس سے کہ جس طرح یہ سارے حالات اللہ پیدا کر سکتا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین مرنے کے بعد دوبارہ انسان کو بھی پیدا کر سکتا ہے۔ یعنی یہ تینوں چیزیں اللہ رب العالمین نے ان قدرت کے دلائل کے ذریعے سے واضح فرما دی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے اللہ وہ ذات ہے خلقکم من تراب، جس نے تمہیں پیدا کیا کس سے؟ مٹی سے۔ پہلے انسان جو پہلے ہی نبی ہے، اللہ کے خلیفہ ہے، حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ پاک نے ان کو براہ راست مٹی سے پیدا کیا۔ گارے اور مٹی سے اللہ پاک نے ایک ان کا مجسمہ تیار کیا، اور اس کو قرآن کریم میں فرمایا بیدی، میں نے اپنے ہاتھ سے تیار کیا۔ اور پھر اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے پھر اپنی روح اس میں ڈال دی، اور وہ ایک جیتا جاگتا انسان بن گیا۔ ہم سب انسان کن کی اولاد ہیں؟ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ یہ ایک نظریہ غلط پڑھایا جاتا ہے کہ جی انسان جو ہے وہ پہلے جانور تھا، پھر جانور سے ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا۔ پہلے بندروں کی طرح رہتا تھا، پھر اس نے تہذیب سیکھی، اور سیکھتے سیکھتے یہ انسان بن گیا۔ یہ جن کا نظریہ ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بندروں کی اولاد ہوں۔ ہم تو الحمدللہ اللہ کے پاک نبی برگزیدہ بندے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ تو پہلے انسان کو اللہ رب العالمین نے من تراب، کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے۔ اور پھر فرمایا ثم من نطفہ، پھر ہم نے انسان کو بنایا ایک قطرہ آب سے۔ انسان کی تخلیق کا سلسلہ جو چلا وہ ایک پانی کی بوند سے۔ اللہ کی شان دیکھے، ایک قطرے سے اللہ پاک کیسے خوبصورت بہترین ڈیزائن، خوبصورت نقش و نگار، حسن و جمال کے شاہکار، اور ہر ایک سے مختلف۔ اس وقت دنیا کے اندر اربوں انسان ہیں، 7 ارب کے قریب انسان ہیں، لیکن آپ پوری اس 7 ارب کی آبادی کے اندر چند لوگ بھی ایسے نہیں دکھا سکتے جو سیم ایک جیسے ہوں۔ اللہ نے کوئی نہ کوئی فرق ہر ایک کے اندر رکھا ہوتا ہے، مزاج کا فرق، آواز کا فرق، اخلاق کا فرق، طبیعت کا فرق، بولنے کا فرق، چلنے کا فرق۔ سارے اربوں انسانوں کے اندر اللہ پاک نے یہ سب کچھ مختلف رکھا، اور پیدا کس سے کیا؟ ایک قطرہ آب سے۔ قربان جائے اللہ رب العالمین کی شان قدرت پر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسان کو مٹی سے اور پھر اس سے قطرہ آب سے۔ اب قطرہ آب جو ہے یہ بھی کس سے بنتا ہے؟ یہ خون سے بنتا ہے۔ اور خون کس سے بنتا ہے؟ خوراک سے بنتا ہے۔ اور خوراک کس سے پیدا ہوتی ہے؟ وہ مٹی سے پیدا ہوتی ہے۔ تو گویا اگر ہر انسان کی تخلیق کے پیچھے بھی جائیں تو پیچھے پھر کیا آ جاتا ہے؟ وہ مٹی ہی آ جاتا ہے۔ اس لیے ہر انسان مٹی سے ہی پیدا ہوا ہے اور مٹی میں ہی جانا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اللہ پاک فرماتے ہم نے اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا، اسی میں پھر تمہیں لوٹائیں گے۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور اسی مٹی سے ہم دوبارہ تمہیں زندہ کریں گے۔ تو انسان کی تخلیق کا بنیادی عنصر کیا ہے؟ وہ مٹی ہے، اور مٹی کے اندر عاجزی اور پستی ہوتی ہے، تواضع ہوتی ہے۔ تو انسان کی اصل صفت یہ ہونی چاہیے کہ اس کے اندر عاجزی ہو، تواضع ہو، انکساری ہو، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہم نے انسان کو بنایا، مٹی سے بنایا، قطرہ آب سے بنایا، ثم جعلکم ازواجا، پھر ہم نے اس کے جوڑے بنا دیے، مختلف جوڑے۔ ازواج مختلف قسموں کو بھی کہتے ہیں، جوڑوں کو بھی کہتے ہیں۔
اللہ رب العالمین نے مرد بنایا تو عورت بھی بنا دی، کہیں سخت مزاج بنائے تو کہیں نرم مزاج بھی بنا دیے، کہیں انتہائی غصے والے بنائے تو کہیں انتہائی محبت والے بنا دیے۔ کسی انسان کو اللہ رب العالمین نے ایسا بنایا کہ وہ بالکل بہادر اور جفاکش اور دلیر ہے، اور کہیں ایسا بنایا کہ وہ بالکل بزدل اور بدھو قسم کا انسان ہے۔ یہ مختلف قسم کے جوڑے، قسمیں اور قسمہ قسم کے انسان یہ بنانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ فرمایا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ، کوئی بھی مادہ، انثیٰ کسی بھی مؤنث کو کہتے ہیں، انسان کی ہو، جانور کی ہو، کوئی بھی ہو۔ فرمایا کوئی بھی مادہ جو اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے، وَلَا تَضَعُ، اور جو جنم دیتی ہے، إِلَّا بِعِلْمِ، وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ اللہ کے علم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ میرے محترم دوستو، اندازہ کریں اللہ کا علم کتنا قوی اور کتنا مضبوط ہے۔ ہم دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، ہم اپنی بیگ پہ نہیں دیکھ سکتے کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، کسی انسان کے اندر کیا ہے ہمیں نہیں پتا، کسی کے دل میں کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ رب العالمین ہر جگہ، ہر وقت، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور جانتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کا یقین نصیب فرما دے۔ فرمایا کہ کوئی بھی مادہ جو کچھ بھی وہ اٹھاتی ہے، وہ جنم دیتی ہے، یہ سب کچھ کس کے علم میں ہوتا ہے؟ اللہ کے علم میں۔ فرمایا وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي کتاب، کسی عمر رسیدہ کو جو عمر دی جاتی ہے یا کسی کی عمر میں کمی کی جاتی ہے، یہ سب کچھ پہلے سے لوح محفوظ میں درج ہوتا ہے۔ یعنی کس انسان کو کتنی عمر دینی، کوئی تو 100 سال سے بھی اوپر کراس کر رہا ہے، اور کوئی ابھی ایک دن کا بچہ ہوتا ہے اور وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، چند گھنٹوں کا بچہ ہوتا ہے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کس کی زندگی کتنی ہے، یہ سب کچھ اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ کس نے کتنی سانسیں لینی ہے، کس نے کتنا جینا ہے، وہ سعادت مند بن کے جینا ہے یا بدبخت بن کے جینا ہے، وہ امیری کی حالت میں جینا ہے یا فقیری کی حالت میں جینا ہے، اس نے کیا کیا اعمال کرنے ہیں، کہاں کہاں جانا ہے، کہاں کہاں رہنا ہے، کیا کیا کھانا ہے، کیا کیا پینا ہے، اللہ فی کتاب، یہ سب کچھ کس میں درج ہے؟ اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں درج ہے۔ انسان ایک بال برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ تو جب سب کچھ اللہ کے علم میں ہے تو پھر انسان کیوں اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، پھر کیوں بھول جاتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دائیں بائیں دیکھ لیتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا، کسی کو پتہ تو نہیں چلے گا، اور پھر گناہ کرتا ہے۔ اگر پتہ ہو کہ ایک بچہ بھی دیکھ رہا ہے تو پھر انسان گناہ نہیں کرتا، لیکن یہ انسان گناہ کرتے ہوئے بھول جاتا ہے کہ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ میری حالت کو جانتا ہے۔ اللہ مجھے، میرے بھائیوں، ہمیں اپنی ان صفات کا یقین نصیب فرمائے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب اس جملے کا یہ ہے کہ ایک بندے کی عمر وہ کم ہو یا زیادہ ہو یہ اللہ جانتا ہے۔ بعض نے فرمایا سارے انسانوں کی، بعض نے فرمایا ایک کی۔ ایک بندے کی عمر میں کمی یا زیادتی کیا ہو سکتی ہے یا نہیں؟ جب ہماری سانسیں لکھی گئی، ہمارا وقت طے ہو گیا، تو کیا عمر میں اضافہ یا کمی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کی عمر میں برکت ہو، اس کے رزق میں برکت ہو، اس کی عمر میں برکت ہو، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کیا کرے، صلہ رحمی کیا کرے، رشتہ داروں سے تعلق جوڑ کے رکھے، برادری سے بنا کے رکھے، اس کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا، اس کی عمر میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں بھی اگر اس کو یہ اس انداز سے لیں کہ ایک شخص کے بارے میں ہے
تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عمر میں کمی یا اضافہ ہوتا ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ یہ کمی اور اضافہ جو ہے یہ دنوں میں نہیں ہوتا، مہینوں میں، سالوں میں نہیں ہوتا۔ یعنی جس انسان کی عمر اللہ نے 20 سال لکھ دی، 20 سال ہی ہوگی، ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ لا یستقدمون فی ولا یستأخرون، ایک لمحے کی نہ تاخیر نہ تقدیم۔ جس کی 60-70 سال لکھ دی اس کی اتنی ہوگی، ایک سانس کا اضافہ نہیں ہو سکتا، نہ کمی ہو سکتی۔ باقی جو یہ فرمایا یہ برکات عمر ہے، عمر کی برکتیں بڑھ جاتی ہیں، عمر نہیں بڑھتی۔ صلہ رحمی کرنے والا انسان جو ہوتا ہے، خاندان کے اندر بنا کے رکھنے والا، انسانوں سے محبت و دوستی رکھنے والا، اللہ اس کو نسل ایسی دے دیتا ہے کہ جو اس کے بعد بھی اس کے نام کو زندہ رکھتے ہیں۔ اس طرح گویا اس کی عمر لمبی ہو جاتی ہے کہ اس کا نام بعد میں بھی گونجتا رہتا ہے، ورنہ یہ نہیں کہ کسی کی سانسوں میں اضافہ ہو جائے یا کسی کے دنوں میں اضافہ ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ جو اللہ نے طے کر دیا وہی ہوتے ہیں، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک فرماتے کوئی انسان یہ سمجھے کہ یہ اتنی چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں، اللہ پاک ایسے علیم و بصیر کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان ذالک علی اللہ یسیر، میرے لیے تو یہ کوئی کام ہی نہیں ہے، یہ تو بہت آسان ہے، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، معمولی چیز ہے یہ تو۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ تو اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ پھر فرمایا آگے دیکھو وما یستوی البحران، دو دریا برابر نہیں ہو سکتے۔ دنیا کے اندر دو قسم کے پانی، ایک پانی وہ ہے جو کھارا ہے، نمکین ہے، کڑوا ہے، پینے کے قابل نہیں، سمندروں کا پانی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور ایک پانی وہ ہے جو نہایت میٹھا، شیریں، خوشگوار، وہ پیے انسان تو انسان کے اندر بھی اترتا ہے، اندر سب کچھ ہضم بھی کرتا ہے، جیسے دریاؤں کا پانی، نہروں کا پانی، اسی طرح چشموں اور ندی نالوں کا پانی خوشگوار اور میٹھا شیریں ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے کیا یہ دونوں پانی برابر ہو سکتے؟ ظاہر انسان کا فیصلہ یہی کہ یہ دونوں پانی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو گویا اسی طرح جس طرح یہ دونوں پانی برابر نہیں، اسی طرح حق و باطل بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ حق میٹھا ہے، حق خوشگوار ہے، حق شیریں ہے، اور حق جو ہے وہ مزیدار ہے، اور جو باطل ہے یہ کڑوا ہے، یہ کسیلا ہے، یہ کھارا ہے، یہ مزیدار نہیں، ناپائیدار اور غلط ہے۔ تو جس طرح یہ دونوں برابر نہیں، اسی طرح حق و باطل بھی دنیا میں برابر نہیں ہو سکتے۔ البتہ یہ دونوں قسم کے پانی ہے اللہ کی نعمت، اللہ نے دنیا میں پیدا کیے، یہ دونوں اللہ کی نعمت ہے۔ فرمایا ھذا عذب فرات، یہ میٹھا، نہایت شیریں، خوشگوار، سائغ شرابہ، اس کا پینا بہت مزیدار، اور دوسری طرف وھذا ملح اجاج، یہ پانی کھارا اور کڑوا، نمکین اور کڑوا پانی ہے۔ سمندر کے پانی کو انسان پیے تو منہ میں رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، کھارا ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے۔ دونوں سے اللہ فرماتے وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، دونوں قسم کے پانیوں سے تم کھاتے ہو تازہ گوشت۔ پانی میں سے کون سا گوشت ملتا ہے؟ وہ مچھلی ملتی ہے، فش۔ اب یہ جو مچھلی ہے اس کو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ لحمن طریہ، تازہ گوشت ہے یہ۔ علماء فرماتے اسی لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اس کو بنا بنایا گوشت فرمایا۔ حدیث پاک میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احلت لنا المیتتان، اللہ نے ہمارے لیے دو مردہ چیزیں حلال کر دیں، دو مردہ چیزیں حلال کر دیں۔ عام جانور مر جائے، مردار ہو جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے جب تک کہ اس کو شرعی طریقے پہ ذبح نہ کر دیا گیا، لیکن دو چیزیں آپ نے فرمایا وہ مر بھی جائیں وہ پھر بھی حلال ہے۔ ایک مچھلی پانی سے نکالی اور مر گئی تو وہ حلال ہے، اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک ٹڈی دل
یہ پچھلے دنوں میں آتے تھے نا یہ مکوڑے سے جو فصلوں کو تباہ کرتے، ان کے متعلق فرمایا کہ یہ بھی بغیر ذبح کے حلال ہے، تاکہ یہ ختم ہو، یہ فصلوں کو تباہ و برباد نہ کرے۔ اور فرمایا دو خون بھی ہمارے لیے حلال ہیں، ایک جگر ہے ایک تلی ہے، فرمایا یہ بھی ہمارے لیے حلال ہے۔ تو جمے ہوئے خون ہیں یہ اللہ پاک نے حلال قرار دیے۔ اور اسی طرح مچھلی کو فرمایا یہ تازہ گوشت ہے، یہاں سے پتہ چلا کہ اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور فرمایا دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے تمہیں انہی پانیوں سے، تستخرجون حلیۃ تلبسونہا، اس سے تم زیور نکالتے ہو۔ حلیہ زیور کو کہتے ہیں، موتی، جواہرات، ہیرے، یہ تم نکالتے ہو۔ تلبسونہا، پھر تم ان کو پہنتے ہو۔ یہ تلبسونہا مذکر کا صیغہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ مرد سونا چاندی تو استعمال نہیں کر سکتے، سونے کی چین یا گھڑی یا انگوٹھی یا ہار یہ تو نہیں پہن سکتے، لیکن موتی وغیرہ کا ہار پہن سکتے، کیونکہ اللہ پاک نے مردوں کو نعمت کے طور پہ فرمایا کہ تم اس سے موتی اور ہیرے جواہرات نکالتے ہو اور پھر تم ان کو پہنتے ہو۔ تو مرد جو ہے وہ ہیرے یا جواہرات یا موتیوں کا ہار اگر پہنے تو اس کو اجازت ہے۔ فرمایا وَتَرَ الْفُلْكَ، اور پانیوں کا فائدہ کیا ہے کہ تو دیکھتا ہے کشتیاں، فیہ مواخر، اس میں سمندر کا سینہ چیر رہی، ایک شہر سے دوسرے شہر میں، ایک ملک سے دوسرے ملک میں، بحری جہاز، بڑی بڑی کشتیاں اور چھوٹی کشتیاں، یہ سب ایک جگہ سے دوسری جگہ پانی کے ذریعے منتقل ہو۔ آج بھی دنیا کی تجارت کا ایک بڑا حصہ وہ پانی کے ذریعے سے ہی چل رہا ہے۔ پانیوں پہ جہاز آ جا رہے ہیں، کنٹینر آ جا رہے ہیں، اور بڑے بڑے تجارتی سامان جو ہے وہ سمندر کے ذریعے ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک میں منتقل ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک نے اسی کو فرمایا لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ، یہ سب کچھ اس لیے تاکہ تم اس اللہ کے فضل کو تلاش کرو، یعنی رزق حلال کو تلاش کرو، یہ تمہارے لیے اللہ نے نعمت بنا دی۔ تو یہ ساری نعمتیں کس لیے؟ آخر میں فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس اللہ کا شکر ادا کرو۔ سب سے بڑی جو ہے اس صورت مبارکہ کا موضوع اور مضمون وہ یہی ہے کہ اللہ کی نعمتوں پہ ہم اللہ کا کیا کریں؟ شکر ادا کریں۔ زبان سے بھی کہیں الحمدللہ، اور عمل سے بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ کریں، عقیدے کو پاک رکھیں، زبان کو پاک رکھیں، جسم کو پاک رکھیں، مال کو پاک رکھیں، یہ پاکیزگیاں حاصل کریں تاکہ عملاً اللہ کا شکر ادا ہو سکے۔ اور یہ عقیدہ دل دماغ میں بسائیں اور رکھیں کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ جی اٹھنا ہے۔ جو اللہ چھوٹے سے کمزور انسان کو طاقتور جوان بنا دیتا ہے، پھر طاقتور جوان کو بوڑھا کمزور بنا دیتا ہے، وہ اللہ مرے ہوئے انسان کو دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کا یقین نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.